معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے صنعاء شہر میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، تو مکہ مکرمہ نہ جائیں بلکہ مکہ مکرمہ کے بجائے اس صنعاء شہر میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں پر حج کا میلہ لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ اہل قریش کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری۔ اللہ اکبر کبیرہ اہل عرب کو، اہل قریش کو یہ بات بہت زیادہ شاق گزری۔ اللہ اکبر کبیرہ اہل قریش کو یہ بات بہت زیادہ ناپسندیدہ گزری۔ چنانچہ قریشیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کنانہ تھا۔ بنو کنانہ کا ایک شخص اپنے آپے سے باہر آ گیا۔ اس نے صنعاء شہر کا سفر کیا اور ابرہہ کے اس گرجا گھر میں جا کر پیشاب اور پاخانہ کر دیا۔ اس کی در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابرہہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، بہت زیادہ طیش میں آ گیا۔ اس نے اسی وقت خانہ کعبہ کو گرانے کی، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے اور ان تمام ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہی لشکر کا سردار تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں کر لیا، جس میں جناب حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ اور جناب حضرت عبد المطلب یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اہل مکہ کے سردار تھے، اور یہ بہت ہی روب و دبدبہ والے انسان تھے۔ جناب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تو ابرہہ نے آپ کی تعظیم کی۔ ابرہہ نے جناب حضرت عبد المطلب سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابرہہ تم میرے اونٹوں کو واپس کر دو۔ جیسے ہی ابرہہ نے سنا تو ابرہہ کہنے لگا، اے عبد المطلب مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا ہوں جو تمہارے باپ داداؤں کا مقدس مقام ہے، اور تم نے خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو جناب حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، اے ابرہہ سن لے، میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر جناب حضرت عبد المطلب نے قریشیوں سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑ کی گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں میں پناہ لے لو۔ چنانچہ قریشیوں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں، پہاڑ کی چوٹیوں میں پناہ لے لیا۔ اس کے بعد جناب حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، خانہ کعبہ کی حفاظت فرما، اس پاکیزہ گھر کی، اس مقدس گھر کی حفاظت فرما۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد جناب حضرت عبد المطلب اپنی قوم کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد صبح سویرے ابرہہ نے اپنی لشکر کو خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا جو سردار تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، خانہ کعبہ کی طرف جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے علاوہ جس سمت اس ہاتھی کو موڑتے مڑ جاتا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے فوراً وہ ہاتھی بیٹھ جاتا، چلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے سمندر کے جانب سے پرندوں کا ایک لشکر بھیجا اور ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور ابابیل کے اس پرندوں نے ابرہہ کے فوجوں پر اس طرح پتھروں کی برسات کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ دیکھنے میں تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ قہر الہی سے بہت بڑا پتھر بن جاتا اور جس کے اوپر گرتا اس کے جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی کے بدن میں گھس کر زمین پر گر جاتا، اور ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا رہتا تھا جس کنکری سے وہ ہلاک ہوتا تھا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ ویسا کا ویسا محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال پیش آیا اس سال کو اہل مکہ، اہل عرب عام الفیل کا نام دیتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والا سال، اور اس واقعے کے 50 دن کے بعد پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے اور پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤں تباہی میں نہیں ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو انہیں کنکر کے پتھر سے مارتے، فجعلہم کعصف مأکول، اور انہیں بھوسا کر ڈالتے۔
معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔